مذہب کے جو بیوپاری ہیں وہ سب سے بڑی بیماری ہیں، وہ جن کے سوا سب کافر ہیں، جو دین کا حرف آخر ہیں، ان چوروں اور مکاروں سے، مذہب کے ٹھیکے داروں سے۔ میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو۔ جب میں یہ نغمہ سن رہا تھا تو میں نے کہا شاید یہ کوئی بہت ہی بڑا کامنسٹ اور پتہ نہیں کیا اس کو سوجی بھی ہے، مذہب بیزار طبقہ ہے، لیکن نہیں، مذہب کا قصور نہیں۔ اسلام تو ایک بہن کے لیے 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو روانہ کر دیتا ہے سندھ، لیکن یہ جو مذہب کے بیوپاری بنے بیٹھے ہیں، یہ الو کے پٹھے، جن لوگوں نے ابھی لاہور میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا، ایک نہیں پھر دوسرے دن 2-3 اور کلپس بھی سامنے آ گئے۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ جتنا نقصان اسلام کو اندر بیٹھے ہوئے، یا تو ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سعد الدین کوپیک یا کردوغلو ٹائپ کے لوگوں نے پہنچایا، اتنا منگولوں یا سلیبیوں نے نہیں پہنچایا، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اور پھر جتنا نقصان ان کریکٹر لیس سو کالڈ ملاؤں نے پہنچایا، سو کالڈ گدی نشینوں نے پہنچایا، اتنا کسی نے نہیں پہنچایا۔ سو کالڈ کی بات کرو، نام نہاد، جو لبادہ اوڑھ کے اور پھر اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال کے کہ کوئی ان سے سوال نہ کر سکے، نہیں یار خیر مولوی صاحب ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھئی کیوں کوئی مسئلہ نہیں؟ ہم تو جب عورت مارچ والے آگے غلاظت پھیلا رہے ہوتے ہیں، جا کے ان کو روکتے ہیں، ان پہ پابندی لگوانے کی بات کرتے ہیں، تب درست ہے۔ ہم جاتے ہیں کہ جناب اللہ کے گھر کے باہر کوئی بندہ آ کے ناچ کے چلا گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کیوں بھائی، who the hell you are؟ تو پھر ہم اگر مسجد کے اندر یا مدرسے کے اندر کسی بچے کے ساتھ اس طریقے سے جنسی زیادتی کوئی کرے اور ہم خاموش رہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہم سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہے جناب۔ میں تو جس دن ہمیں موقع ملا ہم لوگ وہ قانون سازی کروائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ جو لوگ بچوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کو سرے عام سزائیں دی جائیں، اور اگر کوئی مولوی صاحب یہ حرکت کرتے ہیں تو اسے دگنی سزا دی جائے، کیونکہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ میرے مذہب کو نقصان ہوتا ہے، کہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ 3rd کلاس آدمی کون ہے، لیکن کیونکہ اس کی داڑھی ہوتی ہے، سر پہ امامہ ہوتا ہے اور نام کے ساتھ علامہ، مولانا، پیر، فقیر، فلانا ڈھمکانا لکھا ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ اسلام کو مس انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سے اکثر لوگ آ کے کہا کرتے تھے یہ مونچھیں رکھنے والوں کا کیا کام ہے جناب اسلام کی باتیں کرنا، یہ پینٹ شرٹ پہننے والوں کا جناب کیا کام ہے، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگوں کا کیا کام ہے جناب؟ کیوں بھئی ٹھیکہ صرف کسی ایک طبقے نے لے کے رکھا ہوا ہے؟ اسلام کی اور پاکستان کی اور اس کے نظریے کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر پاکستانی پہ فرض ہے، اور اسی بنیاد پر ہم لوگ میدان میں آئے کہ کم از کم جو کچھ 2-3 3rd کلاس لوگوں کی وجہ سے پورا ہمارا مدرسے کا اتنا خوبصورت نظام جس کو بدنام کر دیا گیا، وہ لیبل کوئی مولوی نہیں اتار سکتا۔ جب ہم میدان میں آئیں گے، ہم اس کے حق میں بولیں گے تو شاید لوگ کے ذہن میں کوئی پازیٹیوٹی آئے، لیکن کس طرح آئے کہ ہر 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد اس طرح کا کوئی 3rd کلاس آدمی قبر میں اس کے پاؤں ہوتا ہے، 70 سال اس کی عمر ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے خلاف میں کہتا ہوں علماء کو مین سٹریم میں آنا ہوگا، وہ متفقہ طور پہ فتویٰ دیں مولوی صاحبان کہ جناب اس طرح کی حرکت جو کرتے ہیں اس کو یہ سزا دی جائے، کم از کم دنیا سمجھے کہ آپ خاموش رہ کے اس کو اون نہیں کر رہے، دنیا سمجھے کہ آپ اس کا توجہ ہٹانے کے لیے یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی تو ریپ ہوتے ہیں یہ نہیں بول رہے۔ بھائی میں سب سے زیادہ بولتا ہوں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں جو بے حیائی یا جو گھٹیا قسم کا کلچر فروغ دیا جا رہا تھا اس کے خلاف جتنا میں کھڑا ہوں پاکستان میں کوئی نہیں کھڑا ہوں، اور ہمیشہ کھڑا رہوں گا، لیکن جب غلطی ہوتی ہے تو اپنا گریبان بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اور ان کو روکیں، نہیں تو اس کا سارا کیچڑ ہمارے اپنے ہی اوپر آئے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔